سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ وما اصابکم من مصیبہ، اور جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، سو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم نہیں ہو کہ بے بس کر سکو اللہ کو زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایتی نہ ہی مددگار۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو انسان کو دنیا کے اندر جو کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے، اس کا ایک سبب بتایا ہے، اور دوسرا انسان کو اس کی بے بسی بتائی ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت بتائی۔ پہلی بات ارشاد فرماتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں جو کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری انسانوں کی طرف سے ہو یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہاری بدعملیوں کا ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت آتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چبھے یا اس کا پاؤں کسی جگہ پھسل ہی جائے، ڈگمگا جائے، یا فرمایا کہ کوئی رگ ہی پھڑک جائے، فرمایا جسمانی یا کوئی بھی ذہنی تکلیف انسان کو جو پہنچتی ہے تو وہ اس کی اپنی کسی نہ کسی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ ظاہر ہے اس بدعملی کی سزا دنیا میں مل گئی تو آخرت میں اس کی سزا معاف ہو گئی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے جس عمل کی سزا اس کو دنیا میں مل جاتی ہے، پھر آخرت میں اس کی کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ اس کی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بھی انسان کو تکلیف پہنچے، مصیبت آئے، تو اس کو سب سے پہلے اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ آیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی مجھے یہ سزا مل گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اونچے درجے کے تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری سواری کا گدھا بھی کسی دن میری بات نہ مانے اور اڑی کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی، جس کے نتیجے میں یہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ
سواریاں بدل گئی، ہمارے پاس موٹر سائیکل یا گاڑی ہے، اب اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، پنچر ہے، کوئی اور پرابلم ہے، تو ہمارا کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا یار یہ اس کا سبب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، بلکہ ہمیں تو کوئی مسئلہ بنے بھی تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی، حالانکہ دن رات غلطیاں کر کر کے پھر بھی کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی۔ تو انسان کو ہمیشہ کوئی بھی پریشانی دکھ تکلیف آئے تو کیا کہنا چاہیے کہ میں ہی اس کا قصوروار ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میری غلطیوں کا نتیجہ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو جو کوئی دکھ تکلیف پہنچے وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہی ہو، یہ ایک سبب ہے، لیکن بعض اوقات کسی کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نبیوں پہ بھی تکالیف آتی، پریشانیاں آتی تھی، مصائب اور دکھ آتے تھے، تو اب وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے، نہیں، وہ تو معصوم پیغمبر ہے، گناہوں سے پاک ہیں، لغزشوں کوتاہیوں سے بالکل پاک ہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اگر کوئی غلطی ہو بھی صحیح بالفرض، اول تو ہے ہی نہیں، کوئی ہو بھی تو اللہ فرماتے میں نے وہ بھی معاف کر دی، اگلی بھی پچھلی بھی ساری معاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری تکالیف آئی، تو وہ کس لیے؟ وہ رفع درجات کے لیے، درجات کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں فیصل آباد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ساری زندگی انہوں نے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی، آخر عمر کے اندر زبان پہ کینسر ہو گیا، زبان پہ کینسر ہو گیا، تو کسی اور عالم دین سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت سمجھ نہیں آتی، وہ زبان جس نے ساری زندگی قال اللہ قال الرسول پڑھایا، اس زبان پہ کینسر ہو گیا۔ تو اس نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو ایک مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ بندے کا یہ مقام اس کو ملے، لیکن بندہ اپنے عمل سے وہاں پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، اس کے اعمال کمزور ہوتے ہیں، اس کے اعمال میں کمی ہوتی ہے، وہ اس مقام تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، تو اللہ پاک پھر اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں جس میں وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بغیر امتحان ابتلا اور آزمائش کے بلند مقام عطا فرما دے۔ لیکن اگر کبھی آزمائش پریشانی دکھ تکلیف آ جائے تو انسان سب سے پہلے اپنے اعمال کی فکر کرے، ان سے توبہ کرے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اور کوئی پھر بھی تکلیف پریشانی ہے تو یہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، اللہ کے ہاں مجھے مقام مل رہا ہے، لہذا صبر اور حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کریں۔ اس لیے فرمایا وما اصابکم من مصیبت، دنیا میں تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، اور ایک بزرگ فرماتے کہ اس مصیبت سے مراد صرف جسمانی مصیبت نہیں، روحانی مصیبت۔ روحانی مصیبت کیا مطلب؟ گناہ کا ہو جانا، کیونکہ کسی گناہ کا ہونا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہو۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر اور گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، اور فرمایا کہ نیکی کا سب سے بڑا فائدہ اور برکت یہ ہوتی ہے کہ ایک نیکی کے بعد پھر دوسری نیکی کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی والے اعمال کی طرف بڑھنا چاہیے، گناہوں سے بریک لگانی چاہیے۔ جو کوئی دنیا میں مصیبت دکھ تکلیف پہنچے اس پہ
شکر بھی ادا کرنا چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے، اور یہی سمجھنا چاہیے کہ میرے پتہ نہیں کتنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گیا۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جو کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ابھی اللہ بہت ساری تو ویسے معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پہ نہیں اللہ پکڑتے۔ فرمایا اگر اللہ پاک لو یاخذہم اللہ بما کسبوا، اگر اللہ ہر عمل پہ مواخذہ شروع کر دے تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، پھر تو زمین پہ کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ اتنے گناہ، اتنی بدعملیاں ہوتی ہیں، پھر تو کوئی زمین پہ زندہ بچے ہی نہ۔ لیکن اللہ رب العالمین کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے بغیر کسی دکھ تکلیف کے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک سبب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوگا۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، لہذا کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ہم یہ دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے کہ اے بڑا گناہ گار ہے، اس تو اتنے مصیبت آئی ہیں۔ ہاں، اپنے آپ پہ آئے تو خود کا مواخذہ کرے بندہ، میرے اوپر آئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگوں۔ ہمارا مسئلہ یہ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا نافرمان ہے، بڑا اس پہ عذاب آیا ہوا ہے، اور اپنی بات ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل ٹھیک تھا، پتہ نہیں میرے اوپر کیوں آزمائش آ گئی۔ اس لیے دوسروں کو دیکھیں تکلیف میں تو یہی اچھا گمان رکھیں کہ نیک آدمی ہوگا، اچھا بھلا مانس آدمی ہے، لیکن اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ خود پہ تکلیف ہو جائے تو خود کو یہ سمجھائیں کہ بھائی پتہ نہیں میری کتنی غلطیاں اس کی وجہ سے وہ معاف ہو رہی ہیں، لہذا میں اللہ کا شکر ادا کروں اور اس پہ صبر کروں۔ دوسری بات اللہ پاک ارشاد فرماتے وما انتم بمعجزین فی الارض، تمہارے اندر اتنی ہمت، طاقت، پاور، قوت نہیں ہے کہ تم اللہ کو زمین میں بے بس کر سکو۔ اللہ زمین کے اندر قابض ہے، اللہ کا قبضہ ہے پوری زمین پہ۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی پوری زمین اللہ کے مٹھی میں ہوگی۔ آج بھی پوری زمین کس کی مٹھی میں ہے؟ اللہ کی مٹھی میں۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اکیلا یا مل کر ہم اللہ کو بے بس کر دے، اللہ فرماتے یہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو جب تم بے بس ہو، عاجز ہو، اللہ کے سامنے کر کچھ نہیں سکتے، تو پھر ایسے خام خواہ پھن خواہ بننے کی بجائے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کر لو، اسی اللہ سے مدد مانگو، اسی اللہ کے سامنے جھکو، اسی سے دعا مانگو، اسی سے فریاد کرو، کیونکہ مشکل کشا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بگڑی بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے تمام مسئلوں کو حل کرنے والا بھی صرف کون ہے؟ ہمیں ما لکم من دون اللہ، تمہارا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، تمہارا کوئی نہیں اللہ کے سوا، من ولی، جو تمہارا حمایتی بن سکے، ولا نصیر، نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے۔ ہمارا مددگار، دستگیر، ہماری فریادیں پوری کرنے والا، ہمارا غوث، یہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا مدد بھی صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اور یہ سب سے بڑا ایک انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنی غلطیوں سے توبہ استغفار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، بھول ہے، ہو جاتی ہے، انسان سے لغزش ہو جاتی ہے۔ وہ انسان ہی کیا، وہ تو فرشتہ ہوگا جس سے بھول نہ ہو، جس سے غلطی نہ ہو، وہ تو پھر فرشتہ ہی ہوگا۔ انسان سے تو غلطیاں ہونی ہے، گناہ ہونا ہی ہے، اس سے تو نافرمانیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن فرمایا بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرنے والے۔ دیکھو، ایک غلطی، ایک گناہ، نافرمانی شیطان سے ہوئی، اللہ پاک نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کرتا،
پوچھا گیا کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ یعنی ایک نافرمانی کی حجتیں کرنے لگ گیا، اور ایک لغزش اور بھول اور ایک حکم عدولی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ اللہ پاک نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کے بعد اپنی غلطی پہ اڑے یا توبہ کی، فوراً توبہ کر دی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آدم علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے۔ تو آدمی کا کام یہ ہے، آدم علیہ السلام سے ماننے والے کا کام یہ ہے، اور انسان کے بچے کا کام یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر لے تاکہ وہ غلطی مٹ جائے۔ یہ شیطانی کام ہے کہ غلطی ہونے کے بعد غلطی پہ اڑ جائے اور ان غلطیوں کی حجت بازی کرنے لگتے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے اندر ایسے رویے پیدا ہو گئے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کو پھر جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی نہیں مولویان نہیں پتہ جی، یہ ادھر ہی ہے جی، یہ جائز ہے جی، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہ سب سے بڑا مغالطہ، اور یہ ابلیسی سوچ ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر آدمی سوچ پیدا کرنی ہے، اور آدمی سوچ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔